السلام علیکم دوستوں، ویز ٹو ٹیکل لائف پرابلم میں خوش آمدید۔ میں زہرا خالد آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زیادہ سوچنے کی بیماری۔ تو دوستوں، آج ہم اس کے نقصانات، زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا لوگوں کی نشانیاں، اس کی وجوہات اور حل کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور عقل مندی کی نشانی بھی ہے، لیکن بہت زیادہ سوچنا انسانی زندگی کو بری طرح متاثر بھی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پریشان بھی رہتا ہے۔ تو دیکھیں، سوچنا برا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ سوچنا انسانی صحت کے لیے برا ہے۔ سوچنے کی بیماری میں انسان نہ صرف وہ سوچتا ہے جس سے سوچ کر اسے اذیت ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسی باتوں کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہے جس کا حل ان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس کے یہاں سب سے پہلے اس کے نقصانات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے انسان کی زندگی پریشانیوں سے بھری رہتی ہے۔ وہ ماضی، حال اور مستقبل کا سوچ کر پریشان رہتا ہے۔ ایسے زیادہ سوچنے کی بیماری میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں، وہ مسائل کے حل کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ ان کی ساری توجہ اس کے حل کی بجائے اس کے مسائل پر ہی رہتی ہے، اس لیے وہ حل کے بجائے مسائل کے بارے میں سوچ کر اپنی ذہنی حالت کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جو یہاں پہ ان کو مسئلہ آتا ہے، جس کو نقصان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سوچنے کی بیماری انسان کے اندر فیصلہ لینے کی طاقت کو کمزور کرتی ہے۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے فیصلے لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ سوچنے کی بیماری نیند کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور ایسا شخص گہری اور پرسکون نیند نہیں سو سکتا۔ اب یہ تو تھے زیادہ سوچنے کی بیماری کے نقصانات۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہے؟ تو یہاں میں آپ کو اس کی کچھ نشانیاں بتاؤں گی۔ نمبر 1 پوائنٹ، رات سونے سے پہلے سوچنے کی وجہ سے سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے لوگ جو رات کو سونے سے پہلے سوچتے رہتے ہیں تو ظاہری بات ان کو سونے میں مشکل پیش آئے گی، کیونکہ ذہن کو پرسکون نیند سونے کے لیے ذہن کو خالی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا ذہن سوچتا رہتا ہے، چاہے وہ سو رہے ہوں یا چاہے وہ جاگ رہے ہوں۔ نمبر 3 پوائنٹ، ایسے لوگ ماضی کو سوچتے رہتے ہیں، خاص طور پر ماضی میں شرمندہ واقعات یا لمحات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ زیادہ وقت وہ لوگ اپنی غلطیوں اور کمیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جو ان کے اندر کمیاں ہیں، جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ ان کو سوچتے رہتے ہیں زیادہ وقت اور اپنی ذہنی حالت کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ پہ یہ ہے کہ وہ مستقبل کے نامعلوم خوف میں مبتلا ہو کر ہر وقت برا سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ وہ ایسے خوف کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ جس کا دور دور تک ان کی لائف سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ یہ پوائنٹ ہے کہ وہ لوگوں کے رویوں اور باتوں میں پوشیدہ معنی ڈھونڈنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا، یا اس نے ایسا کیوں کیا، یا اس کی اس حرکت یا اس کی اس بات کا مطلب کیا تھا۔ نمبر 7، وہ لوگوں سے ہونے والی گفتگو یا ملاقات کے بعد زیادہ سوچتے ہیں کہ مجھے ایسا کچھ کہنا چاہیے تھا، یا مجھے ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا، یا اس وقت مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر وہ ان لوگوں نے جو کوئی بات ان کو کہی ہو، اگر وہ ان کو بری لگ جائے تو وہ اس بارے میں سوچ کر اپنی ذہنی حالت کو خراب کرتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا۔ نمبر 8 پر یہ ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے وہ اس بات سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کے حال میں کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 9 یہاں یہ پوائنٹ ہے کہ ماضی میں کسی عمل کے بارے میں سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تب یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہماری زندگی مختلف ہوتی اور ہم خوش ہوتے۔ نمبر 10 اور لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ بے عزتی کے خوف سے ڈرتے ہیں اور بے عزتی ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر اپنی ذہنی حالت کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم نے اس کے نقصانات اور اس کی نشانی کے بارے میں تو بات کر لی۔ اب اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی نمبر 1 پوائنٹ اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی بھی زندگی
خوشحال ہمیشہ نہیں رہتی، مگر جو حل کرنے کی بجائے صرف مسائل کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے وہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو مسائل حل کرنا نہیں سکھایا جاتا، تو جب بھی کسی انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں تو وہ ان کے حل کے بارے میں سوچنے کی بجائے اس مسئلے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور یہ سوچنا آہستہ آہستہ سوچنے کی بیماری بن جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرے، اور اگر اس مسائل کو حل کرنے اس کو نہیں آتے مسائل حل کرنے، تو وہ اپنے مسائل کو حل کرنا سیکھے کہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ اب یہاں پر نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ ناکامی سے ڈرنے والا انسان بھی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ جب وہ کسی کام کو سوچتا ہے کام کرنے کے بارے میں، پھر وہ خود ہی اس کی ناکامی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اگر میں نے کام شروع کیا، اگر میں اس میں ناکام ہو گیا، پھر اگر میری بے عزتی ہوگی، تو اپنی بے عزتی کا سوچ کر اس میں سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا شخص ہر کام کو کنٹرول اور اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، تو وہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب حالات مرضی کے مطابق نہ ہوں اور انہیں صرف سوچ کر تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی مرضی نہیں چلتی۔ ایسے انسان کو اپنی حد کو جاننے کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ کون سے کام اس کی مرضی سے ہو سکتے ہیں اور کون سے کام اس کی مرضی سے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک جو اس کی حد ہے اس کو جانے، اس کو اپنے کنٹرول کو جانے کہ اس سے آگے میرا کنٹرول نہیں ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کے بارے میں پچھتانے والا انسان بھی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو ماضی میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، ماضی سے سیکھا جا سکتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کرنا تھا کر دیا۔ اب پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ماضی سے سیکھ کر صرف حال میں جیا جاتا ہے یا اپنے مستقبل کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ تو ماضی کی غلطیوں کے بارے میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو سیکھو اور آپ ان کو اپنے حال کو بہتر بناؤ۔ تو دوستو، یہاں ہم نے زیادہ سوچنے کی بیماری کے نقصانات، ایسے لوگوں کی نشانیاں اور ان کی وجوہات کے بارے میں تو بات کر لی۔ اب یہاں پہ ہم اس کے حل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو سولو کیسے کر سکتے ہیں، اسے ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں جب ہماری لائف میں کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی آ جائے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ ذہن میں سوچنے کی بجائے آپ اس کو پیپر پر لکھ کر سوچیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ نمبر 1 یہ ہوگا کہ پیپر پر لکھنے سے ذہن میں جو سوچیں ہوں گی وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی اور ذہن خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2 اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ باتیں ذہن میں اکٹھی ہونے کی بجائے پیپر پر اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2 یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ مسائل اور مشکلوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے آپ ان کے حل کے بارے میں سوچیں کہ اب جو ہمیں مسئلے یا جو ہمیں مشکلیں آئی ہیں ان کو ہم سولو کیسے کریں۔ نمبر 3 پہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ہر روز، اور اگر ہر روز ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں 1 دفعہ سوچنے کا وقت فراہم کریں، کیونکہ انسانی ذہن کو دن میں ہونے والے تمام یا کم از کم خاص واقعات کو سوچنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اگر اپنے ذہن کو سوچنے کا وقت فراہم نہیں کرتے تو سوچیں اکٹھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ایسا ہو تو ذہن ان سوچوں کو وقت بے وقت سوچنے لگتا ہے۔ نمبر 4 یہ پوائنٹ ہے کہ ہر وقت سوچوں سے بچنے کے لیے سوچنے کے لیے دن میں ایک مخصوص وقت مقرر کریں۔ اگر آپ کے لیے دن میں ممکن نہیں تو آپ ہفتے میں کوئی ایک وقت مقرر کریں، لیکن آپ اس کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کریں۔ وہ وقت صبح، شام، دوپہر یا رات میں ہو سکتا ہے۔ شروع میں کم از کم 1 گھنٹہ، اور یہ وقت کم کر کے آپ 15 منٹ پہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت آپ نے صرف سوچنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو دن میں بھوک لگتی ہے یا کسی وقت بھی بھوک لگتی ہے تو آپ اپنے ذہن کو پیغام دیتے ہیں کہ ابھی لنچ یا ڈنر کا وقت ہو جائے گا تو میں کھا لوں گا۔ تو جب آپ کو دن میں کام کرتے ہوئے یہ سوچنے کی سوچیں آتی رہتی ہیں، آپ سوچتے رہتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن کو یہ وقت دو کہ یہ وقت کام کرنے کا ہے، تو جب سوچنے کا وقت آئے گا تب میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تو آپ کا اس طرح آپ اس بیماری سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اپنے آپ کو ایک مخصوص وقت دیں گے۔ نمبر 5 پہ یہ ہے کہ آپ نے جب سوچنا ہے تو آپ نے بستر پر لیٹ کر نہیں سوچنا۔ ہرگز بھی آپ نے بستر پر لیٹ کر نہیں سوچنا، کیونکہ اس سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی اور آپ کو نیند بھی لیٹ آئے گی۔
نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی سوچوں کا دھیان رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کا ذہن ایک بات کو بار بار یا زیادہ دیر نہ سوچے. اگر ایسا ہو تو آپ اپنے ذہن سے اس کی مرضی کی بات چھین کر اسے اپنی مرضی کی کوئی بات پکڑا دیں. نمبر 7 اپنی شخصیت پر کام کریں. بہت سے لوگ اپنی پوری شخصیت پر کام کر کے اسے بہتر بنانے کے بجائے اپنی شخصیت کے کسی ایک پہلو کو پکڑ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں. نمبر 8 پوائنٹ لوگوں کے رویوں اور باتوں میں پوشیدہ معنی تلاش نہ کریں. اور اگر آپ کو کوئی کچھ ایسا کہہ دے جو برا لگے تو آپ اس بارے میں سوچ کر اپنی ذہنی حالت کو یا اپنی ذہنی صحت کو خراب نہ کریں، کیونکہ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب آپ اس کو سوچیں گے تو آپ کی ہی ذہنی صحت خراب ہوگی، اس کا کچھ نہیں جائے گا. اب نمبر 9 پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اب اپنے حال میں رہیں. اگر ذہن لاشعوری طور پر ماضی کے ملال یا مستقبل کے خوف میں چلا جائے یا جانے کی کوشش کرے تو اسے شعوری طور پر کوشش کر کے اس کو حال میں لائیں. اب اس میں نمبر 10 اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے اور غلطیاں بھی اسے ہوتی رہتی ہیں. اب غلطیوں اور کمیوں کو سوچنے کے بجائے اپنے اندر جو موجود اپنی خوبیاں ہیں ان پہ اب کام کرو، ان کو سوچو، اپنی کامیابیوں کو سوچو. کیونکہ دیکھیں ماضی میں جو ہونا تھا ہو گیا اور جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کرنا تھا کر دیا. آپ اس کو سیکھو اور اپنے حال میں جیو یا اپنے مستقبل کو ٹھیک کرو، بہتر بناؤ. ماضی کے بارے میں شرمندگی جو آپ کے واقعات جو گزرے، جو شرمندہ کن واقعات تھے، ان کو سوچنے سے آپ کی صرف ذہنی حالت خراب ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو بہتر یہاں پہ یہی ہے کہ آپ ان کو سوچو، لیکن اتنا نہ سوچو کہ آپ کی ذہنی حالت خراب ہو. آپ ان کو سوچو، ان پہ کام کر، ان سے سیکھو اور اپنے حال میں جیو. اپنے حال کو بہتر بناؤ اور اپنے مستقبل کو بھی بہتر بناؤ، نہ کہ اپنے ماضی میں جیو. تو دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. شروع کرو.